الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے واقعہ شروع کر رکھا ہے حضرت موسیٰ اور فرعون کا، اور یہ واقعہ جیسے میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ہے کہ قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرعون سے جابر کوئی ہستی آج تک نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس نے تو سیدھا سیدھا دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور ظلم اور جبریت کا ایسا تسلط تھا بنی اسرائیل پر کہ آپ سوچیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا تھا۔ آج ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے کہ جب اسرائیلیوں کی بمباری سے وہ بچے جو ابھی پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، اور جو ماں کے پیٹوں میں ہیں وہ مائیں شہید ہو رہی ہیں، تو کتنا ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، ان حالات میں جائیں نا، اس حالات کے اندر اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں غالباً یا تو ابھی اسرائیل کی یہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں غزہ میں بربریت ہے، یا فرعون کی تھی۔ اور آپ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ہر حال میں، ہر جگہ اور ہر وقت ہدایت دے دی ہے قیامت تک کے لیے۔ مثلا آج جو غزہ میں ان پر گزر رہی ہے، مجاہدین پر اور ان مسلمانوں پر، بالکل بنی اسرائیل کی کیفیت ہے۔ کس زمانے میں؟ فرعون کے زمانے میں۔ بالکل وہ ان ہدایات جو آج ہم پڑھیں گے، کیونکہ ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، انہوں نے پڑھا ہے، اور دنیا، ساری دنیا جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ ان کے ایمان، ان کی استقامت بے مثال ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اسلام لے آئے ہیں۔ تو حالات، ہر حالات میں کاش کاش ہم قرآن پہ عمل کرتے۔ جب ہم قرآن کو چھوڑتے ہیں پھر ہماری بالکل وہی حالت ہوتی ہے جو آج امت مسلمہ کی یا پاکستان کی حالت ہے۔ بڑی اچھی طرح سوچیں، یہ قرآن اللہ کی روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہر قسم کے حالات، چاہے وہ مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی ہو، پھر بھی وہاں حالات آپ دیکھیں، وہی آ رہی ہے، عمل ہو رہا ہے، اور دنیا اس چین اور سکون کو دیکھ رہی ہے جو کبھی پھر اس کے بعد دنیا نے نہیں دیکھا۔ لہٰذا بڑے غور سے ان آیات کو پڑھیے، سنیے، سمجھیے، اور ہم ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ تو ہوا کیا کہ جب یہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ جب شکست ہو گئی فرعون کے جادوگروں کو، اور اس نے ظلم کا اور بربریت کا اور تہیہ کر لیا کہ اب میں بالکل ان کے بچوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، عورتوں کو زندہ رکھوں گا، اور میں ان پر ظلم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیں بڑے غور سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو، ہم نے حکم بھیجا۔ اب سنیں ان حالات میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ ان تبوؤ لقومکما بمصر بیوتا، تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھروں کو ٹھکانہ مقرر کر لو۔ کیسا ٹھکانہ؟ وَاجْعَلُوا بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو۔ بڑے غور سے سنیے، ان حالات میں رب العالمین نے رہنمائی کر دی
انہی حالات میں رہنمائی لے رہے ہیں مجاہدین حماس اور وہ لوگ جو غزہ کے ہیں، اور دنیا حیران ہے آج کہ کس قدر انہوں نے استقامت کا ثبوت دیا. اور یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کس کو؟ حضرت موسیٰ کو، جو اس وقت اللہ کے اپوائنٹڈ لیڈر ہیں، کہ آپ کام کریں کہ ان کے گھروں میں کچھ گھروں کو سلیکٹ کر لیں، انتخاب کر لیں، اور ہر آدمی اپنے گھر کو کیا بنا لے؟ قبلہ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. تو مصیبتوں اور ان اذیتوں کا دور جو غزہ میں ہے، اس کا علاج کیا ہے بھلا؟ کیا ہے علاج؟ بولو. سر یہ جو آپ نے بتایا، اقیم الصلاۃ. سن نہیں رہے؟ پڑھ نہیں رہے؟ کیوں؟ نماز کا کیوں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اس سخت ترین حالات میں؟ سر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے. نماز وہ چیز ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب پریشان ہوتے تھے تو پھر آپ نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ نماز جب اگر سوچ کے پڑھیں گے سورہ فاتحہ کا پوری طرح انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، تو آپ کو کوئی مصیبت نظر نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو سکون اطمینان دے گا. کیوں؟ آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں نے آپ سے مدد مانگ لی. اب مدد مانگ لی تو اب میرا کام ختم ہو گیا، اس مدد کرنے والے کو میری مدد کرنی ہے، وہ کرے گا. تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ آیت پڑھنی چاہیے آپ کو. مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. کیوں؟ نماز آپ کو سب سے زیادہ قریب انسان اس وقت ہوتا ہے اللہ کے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. مومن کا یقین ہے کہ میری یہ نماز، یہ میری دعا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو میرے لیے مجھے مستحق بنا دے گی. آپ دیکھیں غزہ پہ کیا قیامت ٹوٹی ہے. وہ شخص کل میں نے بتایا آپ کو، گھر کو جا کے دیکھے، گھر والے دب گئے ملبے میں، گھر پر تباہ ہے، پھر بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. دنیا نے یہ اب دیکھا تو حیران اور دنگ رہ گئی کہ کیا بات ہے اس دین کی. یہ بندوں کو کن مصائب میں بھی اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف کرنے پر وہ راضی، اللہ کی تعریف کر کے راضی ہو جاتا ہے. نماز وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہر زمانے میں. اچھا، اللہ تعالیٰ آگے ایک بڑی کمال کی بات ہے اس آیت میں. بڑا کیا کمال کی بات ہے؟ بتائیں مجھے، جلدی بتائیں. آپ روز قرآن پڑھتے ہیں. سر یہ خوشخبری ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں کہ وہی اللہ بھیجتے ہیں کہ تم اپنے گھروں کو قبلہ بنا کے نماز کی اقامت نماز کرو، اور پھر اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دو. کیا خوشخبری ہے بھلا اس میں؟ جلدی بتائیں. جنت کی. اور چھوڑیں جنت کی خوشخبری، یہاں آیت کے اندر مجھے بتائیں. ان کو ہدایت مل جائے گی. فتح و نصرت کی. دیکھیں ادھر ادھر کی مت ہانکا کریں. اصل میں قوم اس وقت کس مصیبت میں؟ فرعون سے آپ کو نجات کی خوشخبری ہے. لکھیں سورہ آراف کی آیت 129، میں پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت موسیٰ کو جب قوم نے شکایت کی نا کہ آپ سے پہلے بھی ہمیں یہ ستاتے رہے فرعونی، اور اب بھی ستا رہے ہیں، آپ آ چکے ہیں پھر بھی، تو حضرت موسیٰ نے دعا کی ہے. کہا قالا، حضرت موسیٰ نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے. وَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں اللہ تمہیں اپنا خلیفہ بنا لے. اور کس لیے؟ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ پھر تمہارا امتحان لے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. یہ ہے خوشخبری.
ہر جگہ آپ ٹھوک دیتے ہیں جنت کی خوشخبری. وہاں قوم جس اذیت میں مبتلا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ دعا جو حضرت موسیٰ کا قول ہے اسی کے مطابق عین اس کے مطابق ہوا. خوشخبری کیا تھی؟ یہ غرق ہوگا اور تمہیں اس سے نجات ملے گی. یہ قرآن کے ساتھ زیادتی مت کیا کریں کہ وہ معنی برآمد کریں جو آپ کے ذہن میں ہیں. قرآن کے معنوں کو دیکھیں، سمجھیں. آج بھی بڑی خوشخبری ہے کن کے لیے؟ مجاہدین حماس کے لیے، کہ اللہ نے ان کو اس طاقت، وہ ابھی بھی میں نے کل جب دیکھا اس پہ میڈیا پہ، خبیث کتنا خون پی چکا ہے ان کا، عورتوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا اور مریضوں کا. ابھی بھی وہ خبیث نیشنل ہو کہتا ہے جنگ تو ہم نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا. اور ظالم اللہ اپنے مقصد پورے کر کے رہتا ہے. آپ یقین مانیں جس دن امن ہوا اسرائیل میں، سب سے پہلے اس کے خلاف اسرائیلی اٹھیں گے. آلریڈی یہ چیزیں ہو چکی ہیں. سب سے بڑا کام جو کیا ہے مجاہدین حماس نے، انہوں نے ان لوگوں کو جو قیدی تھے اتنا خوش رکھا ہے کہ انہوں نے جا کے انہوں نے ان کو میڈیا پہ نہیں آنے دیا، لیکن اسرائیل میں انہوں نے سب بتا دیا لوگوں کو کہ بھائی جو سلوک انہوں نے کیا ہے وہ کمال ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جن پر وہ برسوں سے ظلم ڈھا رہے ہیں. یہ ہے ایمان، یہ ہے مومن. میں پھر ترجمہ کرتا ہوں، سوال کریں. یہ بڑی اہم بات ہے، آج ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. اللہ سے نمازیں پڑھ کے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ اس نیتن ہو اور اس نیتن ہو جیسے مسلمان حکمران ہیں اس سے اللہ ہمیں نجات دے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے وحی کی کس کی طرف؟ موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کی طرف. أَن تَبَوُّوا لِقَوْمِكُمْ بِمِصْرٍ بَيُوتًا، کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھروں کو ٹھکانہ بنا لو. اور پھر کیا کرو؟ وَاجْعَلُوا بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو. یعنی بنے ہوئے گھر ہے نا، بس اس میں آپ اپنا رخ قبلے کو کر لیں. اس وقت قبلہ کیا تھا بھلا؟ کیا تھا قبلہ؟ بیت المقدس. بیت المقدس. ویری گڈ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قبلہ کو رخ کر کے اقامت نماز. یہ نماز پڑھو نہیں، نماز کی اقامت. وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، کیا بتایا ہے بھلا؟ سر ظاہری باطنی دونوں طریقے سے سب پورے. ہاں، ویری گڈ ڈاکٹر صاحبہ، کہ آپ اس نماز کو ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کر کے پوری اخلاص سے اللہ کے سے دعائیں مانگو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ وحی میں آیا ہے. دیکھیں پیچھے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کو پھر مومنوں کو خوشخبری دے دو. کیا خوشخبری دے دو؟ کہ تمہیں تمہارے دشمن سے نجات ملے گی، وہ غرق ہوگا تمہاری آنکھوں کے سامنے اور تم اس سے نجات پا جاؤ گے. کوئی سوال آج 87 پہ؟ آج کے حالات میں بڑی زبردست ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. امت اس وقت پوری اس دنیا میں سب سے بڑا فرعون امریکہ ہے، اور جو اس کی تابعدار حکومتیں ہیں وہ فرعون کے اہلکار ہیں. بڑی اچھی طرح بات کو سمجھیں. کوئی سوال آیت 87 کے بارے میں؟ سر اس میں یہ بتایا گیا ہے نا کہ اپنے گھروں کو پناہ گاہ بنا لو، یعنی کہ اس میں اپنے ہتھیار یا اپنی چیزیں تیار رکھو. تو انہوں نے بھی، حماس وغیرہ نے بھی سرنگیں بنائی تھی اسی وجہ سے کہ بھی ہم اس میں اپنی تیاری کریں گے جنگی. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ان کو تو گھروں میں غلام تھے، ان کے پاس یہ حربے نہیں تھے جو انہوں نے مجاہدین حماس نے استعمال کی ہیں. بالکل دیکھیں چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں سمجھیں، اس کے پس منظر میں. اپنی طرف سے کوئی چیزیں نہ لگایا کریں. ان کو تو کوئی
حیثیت ہی نہیں تھی ان کی سوائے غلامی کے۔ حماس نے تو اس غلامی میں وہ کچھ کر دکھایا جس پہ آج بھی امریکہ اور بڑی بڑی طاقتیں حیران اور پریشان ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے وہ بنا کے سرنگیں اور وہ کچھ کر دکھایا اللہ کے فضل و کرم سے جو ناممکن تھا۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ آگے سر چلتے جی ہیں۔ یہ جی جو ہے کہ اپنے گھروں کو وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جی تو باہر کیا انہیں اذیت دی جاتی تھی نماز وغیرہ پڑھنے میں یا عبادت کرنے میں، تب یہ حکم آیا ہے؟ اصل میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ جب فرعون کی جادوگر ہار گئے نا، اور فرعون نے اعلان کر دیا کہ اب ان پر میں قاہر اور جابر بن کے رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سیف ترین تمہارا گھر ہے، اس کو بنا کے قبلہ، وہاں اقامت نماز کرو اور پھر اللہ سے دعائیں مانگو، اور یہ کام کرو گے تو اللہ نے بذریعہ وہی پچھلی آیت میں کہا بشر المومنین، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ بات کلیئر ہے؟ آگے چلیے۔ سر میرا ایک سوال ہے کہ جی یہ جو فرعون ہے، یہ فرعون کی جو قوم تھی، یہ تو مقامی تھے نا، وہاں کے لوکلز تھے، جی جی بالکل۔ اور بنی اسرائیل جو تھے وہ تو آؤٹ سائڈرز تھے۔ ہاں تو آؤٹ اب سائڈر۔ ان کا جو جی سر، تو ان کا ریئیکشن یہ صحیح جسٹیفائڈ نہیں تھا کہ وہ اپنے ملک میں، اپنے وطن میں کسی کو برداشت نہیں کر رہے تھے؟ اچھا آپ ایک بات بتائیں، انہوں نے کیوں برداشت کیا حضرت یوسف کو جب وہ آئے، کیوں برداشت کیا؟ سر اس وہ تو کی اپنی ذہانت اور جی آپ ذرا میری بات سنیں پہلے۔ وہ اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی بندے کا پتر نہیں تھا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، وہ سب کہنے لگے جو اس کے حریم و حاری تھے نا، جیسے آج مسلمان حکمرانوں کے ہیں، او جی کہ یہ تو خواب و خیال ہوتا ہے، چھوڑیں جی اس کو چھوڑیں۔ اب بادشاہ کو جب پھر وہ خواب آیا، وہ پریشان۔ اس پوری قوم کو اس وقت رہنمائی کس نے دی؟ حضرت یوسف نے، جو بنی اسرائیل سے تھے۔ 7 سال کے قحط میں کس نے ان کو مینیج کر کے دیا؟ حضرت یوسف نے۔ تو اب حضرت یوسف اللہ کے پیغمبر تھے، اس لیے انہوں نے وہ کچھ کیا کہ مصر کے معاشرے کو پوری طرح ایک حق کی لائن واضح کر دی۔ اس لیے وہ اس طرح کے باہر سے نہیں تھے جس طرح آج آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آج جو باہر سے آتے ہیں وہ ظلم و ستم کرتے ہیں لوکلز پر۔ تو یہ لوگ جو حضرت یوسف کے تھے، بنی اسرائیل، یہ رفتہ رفتہ برائیوں میں پڑ گئے۔ اگر اس کی مثال سمجھنی ہے تو آپ پاکستان کو آج دیکھ لیں۔ آپ کی عمر بھی الحمدللہ کافی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم رفتہ 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 قرآن سے دور ہوتے ہوتے آج ذلت اور پستی کی انتہاؤں میں پہنچ گئے ہیں۔ یہی کچھ ہر قوم کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ الہامی وحی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا، دنیا پرست بن گئی ان کی اولاد بنی اسرائیل۔ لوکلز نے کہا کہ اب پھر لوکلز نے ان کو غلام بنا لیا۔ یہ ہے مختصراً اس کی صورتحال۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے سر۔ تو حضرت جو موسیٰ علیہ السلام ہے وہ پھر ان کے ریوائول کے لیے آئے ہیں نا؟ بالکل۔ لیکن جب جی سر، ایک منٹ، اب اللہ تعالیٰ کی یہاں سمجھیں بات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ ذمہ داری قوموں پر ڈال دی ہے کہ جو ایمان لا کر اس کے دین پر چل کے اس کے احکامات کو مانیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اور آخرت میں سرخرو کرے گا، اور جو اس سے روگردانی کریں گے، جو اس کو چھوڑ دیں گے، وہ ذلیل و خوار ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں جہنم۔ اور دنیا میں ذلت اور خواری آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں آج کے دور میں۔ تو اس لیے یہ جو فلسفہ ہے نا کہ بھائی باہر کے لوگ، نبی اللہ کا فرض زیادہ ہوتا ہے، اور نبی ہر ایک اہل ایمان کے لیے وہ اس کا رہنما ہوتا ہے۔ تو یہ
چیز جو ہے یہ آج بعد کے دور میں آئی ہے، جب طاغوت طاقت میں پکڑا ہے دنیا میں، اسلام ختم ہو گیا بطور نظام کے، تو پھر اس طاغوت نے جو لوگوں پر ظلم کیے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کر، وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے ماضی قریب میں موجود ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اب آیت نمبر بڑی کم، میں آپ کو بتاؤں ہم بڑے بدقسمت ہیں کہ یہ قرآن جیسی ہدایت جو کامل و اکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آخری آیاتوں نازل ہونے والی آیات میں سے جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج کے روز میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی آخری نعمت تم پر مکمل کر دی۔ اسی سے روگردانی کی وجہ سے آج ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ اب سنیں، اب حضرت موسیٰ کیا فریاد کرتے ہیں اللہ کے دربار میں۔ دیکھیں نا، جب تک آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے نا، کہ یہ آپ سب اس کے اندر موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال موسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، فرمایا ربنا، اے ہمارے پروردگار، ذرا پیغمبر کی دعا سنیں ان حالات میں، انکا آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموال فی الحیات الدنیا، اے اللہ بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سی زینت اور اموال عطا کیے ہیں۔ کہ اللہ یہ ریسورسز سارے تو آپ نے فرعون کو دیے ہیں، فرعون اور اہل فرعون کو کے پاس جتنے ریسورسز ہیں، جتنی طاقت اور قدرت ہے، کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، یہ بڑا پیارا کلمہ ہے جب ہم کہتے ہیں نا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے کفیل، اے ہمارے مالک، اے ہمارے رازق، اے ہمارے حاکم، تو سارے واسطے دیکھے پھر اس سے دعا کرتے ہیں ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کر دیں۔ آپ نے تو ان کو ساری چیزیں عطا کی ہیں، اور یہ کس لیے استعمال کر رہے ہیں ان کو؟ انسانوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے۔ حق اپنے آپ کو رب بن بیٹھا یہ فرعون۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مالوں کو مٹا کے رکھ دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب، یہ ایمان اب نہیں لائیں گے جب تک تیرے عذاب کو نہیں دیکھیں گے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں یہاں حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کی دعا شکایت کر رہے ہیں کہ پروردگار آپ نے اتنا ان کو مال اور اولاد وہ ذرائع اور وسائل دیے کہ یہ تو ظلم کی انہوں نے انتہا کر دی ہے، یہ تیرے راستے میں رکاوٹ بن گئے ہیں، لہذا اے پروردگار ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ یہ کیوں دعا کی ہے؟ کہ دیکھیں نا، یہ بد دعا ہے، بہت بڑی بد دعا ہے کسی انسان کے لیے، کسی قوم کے لیے، کہ اس کے دل سخت ہو جائیں۔ دل نرم ہوتے ہیں اللہ کے یاد اور اللہ کے ڈر سے۔ ڈر کیسے؟ کہ میں نے یہ خرابی کی، میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ مجھے ضرور دنیا اور آخرت میں پکڑے گا، دنیا میں بچ گیا تو آخرت میں تو ضرور ہی پکڑے گا۔ یہ چیز میرے دل میں ایسا خوف پیدا کی تھی کہ دل نرم ہو جاتا ہے، برائیوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اللہ کا خوف کیسے ہمارے دل میں پیدا ہوگا؟ جلدی بتائیں، کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے یہاں۔ اس سے دل نرم ہوتا ہے، پھر انسان اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ سر، اللہ کی یاد، موت کو یاد کرنے سے۔ اس سے پہلے ایک اور چیز ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سے۔
اللہ تعالیٰ علم ہوگا تو ہاں صفات دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر مجھے بالکل یقین ہے کہ میرا رب بالکل غالب، وہ میرے ساتھ ہے، حاضر ناظر ہے، طاقت قدرت اس کے پاس ہے، علم اس کے پاس ہے، میری جذبات سے بھی، میرے دل میں اٹھنے والی خواہشات سے بھی واقف ہے، تو اگر یہ چیز، یہ صفت میرے اندر بالکل پکی ہو جائے، یقین مانے میں اپنے دل، اپنے عمل کو کرتے وقت 1000 دفعہ سوچوں گا، صرف اس ایک صفت کی وجہ سے کہ میں نے اللہ کتنا زبردست ہے. اور پھر جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اللہ نے ہم سے حساب بھی لینا ہے آخرت کے لیے. جب کوئی قوم یہ بھول جاتی ہے نا اللہ اور آخرت کو، آپ یقین مانیں وہ اللہ نے کیونکہ اس کو صلاحیتیں دی تھیں نیک کام کرنے کے لیے تاکہ دنیا میں اس کی خلافت کا فریضہ سر انجام دے، اس بدبخت نے انہی خلاف صفات کو، انہی ذرائع اور وسائل اور صلاحیتوں کو اللہ کے حکم کے خلاف شیطان کے مطابق، مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دیا. اچھا، فلا یؤمنو، یہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب، جب تک یہ عذاب نہیں دیکھیں گے. بلا اس کی مثال کیا ہے بلا کہ انسان اس عذاب دیکھ کے ایمان لاتا ہے؟ اس کی بڑی مثال قرآن نے کیا دی ہے؟ خود فرعون کی آگے آ رہا ہے، بڑے غور سے پڑھیے کہ انسان جب اللہ پکڑتا ہے، فرعون جس کو طاقت پر ناز، فوجیں اس کی میں وغیرہ، اس کے ذرائع وسائل، مصر، یہ وہ سب کچھ، لیکن اللہ سے کہتا ہے کہ میں اب ایمان لایا بنو اسرائیل کے خدا پر. کتنا بے بس ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی گرفت میں انسان آتا ہے. بڑے بڑے فرعون تاریخ میں دیکھ لیں، جب رب نے ان کو پکڑا ہے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا. ان کی دولت، ان کے مال، ان کی بادشاہت کسی کام نہیں آتی. یہ ہے مومن جب ان چیزوں کو اس طرح دیکھتا ہے نا تو وہ اللہ سے ڈرتا ہے. کتنی پیاری باتیں ہیں، کتنی بڑی زبردست دعائیں ہیں آج کے دور میں جب ہم فرعونیوں کے، امریکہ کے راج اور امریکہ کے ایجنٹوں کے زیر دست رہ رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کوئی سوال آج 88 پہ؟ شاباش. سر کاش یہ والی آیات یہ حکمران ہمارے پڑھ لیں جو صاحب اقتدار ہیں اس وقت، تمام مسلمان. سر یہ آیات دفعہ پڑھی ہیں لیکن جو بھی کھل رہی ہے نا ہمارے اوپر چیز، یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحبہ یہ ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے، اسی لیے دعا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگو. اگر ہدایت ان کے قسمت میں نہیں ہے تو اے اللہ ہماری گردنوں پر مسلط ان لوگوں کو ہٹا دے تاکہ دین پر عمل کر سکیں. سر ہر صورت بہت کمال کی ہے. آگے جو ہم پڑھیں گے نا، کل میں سورہ رعد پڑھ رہی تھی تو سبحان اللہ، ایک ایک آیت پڑھ کے تو دل کو کچھ ہوتا تھا کہ سبحان اللہ، غور کیا جائے اور ایک ایک آیت پہ نا تو انسان کو بہت ہی راستے نظر آتے ہیں اور دنیا سے دل بیزار ہوتا ہے اور دل کرتا ہے بس قرآن ہی پڑھتے رہے. جزاک اللہ. بالکل یہ کیفیت جو آپ بتا رہے ہیں 100% ٹھیک ہے. اب آئیے ذرا 89 پر. پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی نا کہ اللہ تو نے ان کو مال و دولت دیا ہے کہ تیرے دین کے خلاف کریں، ظلم کریں. اے اللہ ان کے مالوں کو مٹا دے، اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. اب سنیں، فوراً جواب آتا ہے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعوت، تمہاری دعا قبول کر لے گئی. کما کا لفظ ہے دو کا مطلب ہے حضرت موسیٰ بھی ان کے ساتھ نبی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں ان کے. فاستقیما، اب یہ اس لفظ پہ ذرا غور کریں، تم دونوں بالکل ثابت قدم رہو. کیا مطلب؟ وہ شریعت جو تمہیں دی گئی ہے اس پر تم اور تمہارا بھائی ہارون بالکل پکی سچی طرح اس پر عمل پیرا رہے.
ٹس سے مس نہ اسی کے اوپر چلے. دعا تمہاری قبول کر لی گئی ہے. اب سنے آگے کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کے راستے پر ہرگز نہ چلنا جو نہیں جانتے. کس کو نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کے قانون، اس کائنات میں اس کے قانون کو نہیں جانتے. تو لہٰذا دعوت تو تمہاری قبول کر لی گئی، لیکن اب دیکھیں نا، فرعون بھی تو اپنے اگر آپ دیکھیں نا تو یہ جو برے لوگ حکمران ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ برے لوگ ہی ہوتے ہیں. یہ برے لوگ ہی ان کو پھر اور شاہ سے زیادہ جو شاہ پرست ہوتے ہیں نا، وہ اور آگے بڑھ جاتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بڑی تنبیہ کر دی. دعا تو قبول ہو گئی ہے، لیکن اسی پہ ڈٹے رہنا جو میرے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے. کوئی سوال؟ اب سنیں دعا کیسے قبول ہوتی ہے. آیت 90. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا. ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ نے قوم سے کہا کہ بھئی کل تیار رہنا، اور اب کیونکہ ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے تو ہم یہاں سے نکل جائیں گے مصر سے. فرعون کو خبر ہوگی، اس نے بھی اپنا لشکر تیار کیا، کیونکہ نعوذ باللہ وہ تو کہتا تھا میں انا ربکم الاعلی. تو اس نے کہا یہ میرے سامنے کیسے نکل سکتے ہیں، میری ٹیریٹری سے باہر کیسے جا سکتے ہیں میری اجازت کے بغیر. اس نے بھی لشکر جمع کیا. حضرت موسیٰ پہنچے سمندر پر، اور پیچھے فرعون کھڑا ہے، آگے سمندر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر. یا دوسری جگہوں پہ بڑی اس سے تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا، وہ سمندر بالکل پھٹ کے بیچ میں راستہ، ادھر پہاڑ پانی کا کھڑا ہو گیا، ادھر پانی کا پہاڑ، بیچ میں راستہ. حضرت موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ گزر گئے. فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنَ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. اچھا، فرعون کے لشکر نے بھی ان کا پیچھا کیا، ان کا تعاقب کیا، سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے. بھلا کیا مطلب ہے اس کا کہ اس نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور بغاوت کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے؟ کیا مطلب ہے؟ سر ان کو پکڑنے کے لیے، ظلم پہ ظلم کرنے کے لیے ادھر قدم رکھا انہوں نے. ہاں، یہ سمجھیں بات کو کہ وہ صرف اس کا مقصد کیا تھا، ان کو پکڑ کے پھر ان کو واپس لاؤں، غلامی ان کا مقدر کر دوں، ان پر ظلم کے پہاڑ چھوڑوں. یہ ہے عدوًا بغیم و عدوًا کا مطلب. ایکسکیوز می سر جی یہ ادوا ہے، ادوبن نہیں ہے، ادوا. اب ساری ویری سوری، جزاک اللہ. عدوًا، سر یہ بنی عدوًا کا مطلب زیادتی کرنے کے لیے. جی سر یہ بنی اسرائیل کتنے لوگ تھے؟ میں نے ایک جگہ ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا کہ 5-6 لاکھ لوگ تھے یہ. اب آپ کو کیوں ضرورت ہے اس بات کی؟ وہ صدیوں سے وہاں رہ تھے، ایک بہت بڑی تعداد تھی، بس کافی ہے. ہدایت کے لیے ہمیں کوئی تعداد کی ضرورت ہے؟ بات کو اصل قرآن کی ہدایت کو سمجھیں. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. اب جب اس نے ان کا تعاقب کیا اور وہ بھی داخل ہو گیا، مقصد کیا تھا؟ بغین و عدوً، کہ وہ اللہ کی سرکشی کر رہا تھا اور ان کو پکڑ رہا تھا ظلم کرنے کے لیے. حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ وہ غرق ہو گیا. غرق نے اس کو پا لیا، یعنی غرق ہو گیا. یہ تھی وہ دعا جو پیچھے مانگ رہے تھے حضرت موسیٰ، کہ اس کے مالوں کو مٹا دے، اور یہ اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا. جب غرق ہوتا ہے نا تو پھر کیا کہتا ہے؟ قال آمنت، پھر فرعون نے کہا میں ایمان لایا، انہ لا الہ انہ لا الہ، کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. الذی، وہ الہ، آمنت بہی بنو اسرائیل، وہ الہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، میں اس پر لاتا ہوں.
وَأَنَا أَوَّلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلا فرمان بردار بنتا ہوں. جب موت سر دیکھیں، اولا نہیں ہے، اولا نہیں ہے یہاں پہ، وانا من المسلمین. سوری ویری سوری جی ہاں. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اچھا، اب ذرا یہاں رکا کریں، دیکھا کریں. جب وہ غرق ہوتا ہے، یہ کون فرعون ہے؟ وہ فرعون جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، وہ جو کہتا ہے حضرت موسیٰ کو کہ اس سے تو بات بھی ٹھیک سے کرنی نہیں آتی، میں تو اس ملک کا بادشاہ ہوں جہاں سے نہریں بہتی ہیں. پیچھے پڑا ہے اپنی جگہ جگہ، کتنا فخر و تکبر سے بات کرتا ہے. اب جب غرق ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پکا سچا مسلمان بن گیا ہے. لگتا ہے نہیں لگتا اس آیت سے؟ لیکن یہ ایمان جب انسان عذاب دیکھ لے، عذاب کے آثار دیکھ لے، اس کے بعد یہ ایمان کام نہیں آتا. قرآن کا اصول بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. پیچھے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ یہ اب ایمان نہیں لائیں گے جب تک عذاب کو نہ دیکھیں. اب وہ بالکل آپ کے سامنے عذاب بھی ہے، فرعون بھی ہے. دیکھیں بندے کی کیا حالت ہوتی ہے. اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ جتنا جلدی ہو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کی دین پر آ جائیں، اس کی حفاظت میں آ جائیں. ورنہ جب عذاب آ جائے گا اللہ کی طرف سے تو پھر کوئی چیز نہیں بچا سکتی. اللہ کا جواب سنیے آگے. الان، اب تم یہ سب دعائیں مانگ رہے ہو. پہلے تم کہتے تھے انا ربکم الاعلی. تم نے فرعون اس کو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا حشر کیا ہے. الان، اب قد عصیتا، قبل، تم نے اس سے پہلے بڑی سخت نافرمانیاں کی ہے. وکنت من المفسدین، اور تو بڑا فساد کرنے والوں میں سے تھا. تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی تھا. اب تم توبہ کر رہے ہو جب عذاب کو، اب توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ ہیں رب کے فیصلے، اور یہ ہیں فرعون کا حشر جب اللہ اس کو پکڑتا ہے. آپ ماضی قریب کی تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح پکڑا ہے. فرعون کس طرح اس نے ان کو عبرتناک، لیکن ہم ہے کہ سمجھتی نہیں ہے. یہ انسان دنیا میں پرستی میں اتنا غرق ہے کہ وہ اپنے رب کی صفات کو کما حق ہوا پہچانتا ہی نہیں ہے. آپ ان کو چھوڑیں. ہم اکثر قرآن پڑھنے والے خود اللہ تعالیٰ کی صحیح قدر نہیں کرتے. قرآن اللہ تعالیٰ گلا کرنے میں ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حق قدر کی اللہ تعالیٰ کی جیسے قدر کرنی چاہیے ایسی قدر کی ہی نہیں ہے. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، سنیں. کیا ہم نے اللہ کی قدر کی ہے کہ اس دین کو نافذ کریں جس ملک کو دین کے لیے بنایا اور اس کے سارے فیض و برکات سے ہم مستفید ہوں؟ بتائیں نا مجھے. ہم نے پہچانی ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی قدر؟ بتائیں. کوئی نہیں سر. نہیں سر، بالکل بھی نہیں. تو قرآن یہی تو ہمیں وارننگ دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور اللہ کے دین کو پس پش ڈال کے طاغوت اور شیطان کے پیچھے چل کے دور گمراہی میں نکل جاتے ہو. یہ قرآن پڑھیں تو ہمیں سمجھیں تو ہمیں پتہ چلے نا کہ ہم یہ اللہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر رہا. اللہ رب العالمین نے کی اس کی کریمی کی انتہا دیکھیں. یہ کتاب محفوظ کر دی ہماری ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے. کل اللہ کے سامنے ہمارا کوئی عذر نہیں ہوگا کہ رب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان حالات میں کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون اور بنی اسرائیل کے حالات آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے وہاں بھی بتا دیا کہ، اور یہ نسخہ آج بھی بالکل کارگر ہے. کوئی سوال آج 91 پر؟ سنے رب کے اب اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو
बचा लेंगे, लितकून लिमन खलफक आया, ताकि तू उनके लिए अजीम निशानी बने जो तेरे बाद लोग आए। मैंने जब देखा ना, मैं मिस्र में गया तो हमारा एक कोर्स था वहाँ, तो मैं खुसूसन गया वहाँ जू में जहाँ इसकी पड़ी थी डेड बॉडी। यकीन माने वो मंजर इस कुरान की आयत की नजर रोशनी में, अल्लाह अकबर, रब की सारी कुदरतें। नमूना भी ऐसा बनाया कि सदियों तक, क़यामत तक जू में पड़ा होगा, आप और मैं जाके देख सकते हैं कैसी उस, जितना वो बागी था उतना ही उसको इबरतनाक सजा दी। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सब देखने के बावजूद कि उसको मैंने इबरत बनाया और आने वाली नस्लों के लिए, व इन्ना कसीरम मिनन नास अन आयातिना लगाफिलून, फिर कितने ही लोग हैं जो हमारी इन निशानियों से, इबरतनाक निशानियों से गाफिल रहते हैं। सोचें जरा, वही मिस्र, आज का मिस्र, जनरल सीसी फिर फिरौन है वहां पे। किस तरह अखवानुल मुस्लिमून जैसी जमात, जिसके अंदर बड़े डिग्री याफ्ता और हाफिज कुरान, लेकिन तागूत ने बर्दाश्त नहीं किया। और आज आप देख रहे हैं कि वो हमास के मुजाहिदीन, जिनको रास्ता देने को भी तैयार नहीं है मिस्र। अगर वहाँ अखवान की हुकूमत होती अल्लाह वालों की, तो आज वो उनको किस तरह हाथों हाथ लेते और नेतन्याहू के सामने किस तरह दीवार बन के खड़े हो जाते। ये बदबख्त तागूत के पुजारी, शैतान के मुरीद, ये जो हैं, ये तागूत के लिए बेहतरीन खादिम है, पूरे मुसलमान दुनिया के हुक्मरान। कुरान तो आपको आंखें खोल देता है, कुरान तो आपको बिल्कुल हकीकत हाल सामने रख देता है, अगर कुरान की रोशनी में चीजों को देखें तो। कोई सवाल आज 92 तक? सर जी ये वाली जो हदीस है जिब्रील अमीन की, के ये बिल्कुल सही हदीस है, तिरमिजी लिखा हुआ है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि आप उस वक्त मुझे देखते कि मैं उसके मुंह में कीचड़ ठूंस रहा था जब वो कह रहा था कि मैं रब्बुल आलमीन पर ईमान लाया। ऐसा है कि आप और मैं भी अपने ईमान और अल्लाह पे यकीन और अल्लाह को जब मानते हैं कि वो हमारा रब आला तो वही है, सुभान रब्बी अल आला, हमारा अगर सोच समझ के कहें सजदे में, तो मैं और आप भी यही करें कि ऐसी गलीज इंसान जो ये दावा करे उसके मुंह में कीचड़ ठूंसा जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे नफरत का इजहार कर रहे हैं कि वो जो तो कलमा सर मुंह कह रहा है, वो मुंह इस काबिल है कि उसमें गंदगी भर दी जाए। ये जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये हमारी निशानियों से गाफिल हैं, ये मकाम इबरत है, बहुत बड़ी निशानी है लोगों के लिए, और लोग इबरत हासिल नहीं करते। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ आयात ना का मतलब हमारी इबरतनाक इन वाकयात के बाद उनसे गाफिल हैं। मैंने बताया था ना आपको लास्ट टाइम भी कि आयत के जी लफ्ज को का मफहूम मुतय्यन होता है जिस जहाँ वो इस्तेमाल हो रहा है, तो ये इबरतनाक निशानी है, बेशक। उससे लोग गाफिल हैं। अल्लाह अकबर। आगे चलते हैं, आयत नंबर 93। बड़े गौर से प्लीज समझिए, कुरान को इस तरह पढ़िए ताकि हमें हर किस्म के हालात, ये देखें ना, बनी इसराइल बिल, अच्छा कमाल की बात देखें, ये बनी इसराइल है, ये जो है ना आपका नेतन्याहू और ये जो सारे बदबख्त वहां जमा हैं यहूदी, ये बनी इसराइल हैं, और हमास को उन्होंने बिल्कुल वो फिरौन बन गए हैं बनी इसराइल, और हमास को उन्होंने क्या बना दिया है? बनी इसराइल।
جس طرح فرعون ظلم کرتا تھا نا بنی اسرائیل پر، بالکل اسی طرح ظلم کر رہے ہیں اسرائیلی آج حماس پر۔ بھلا قرآن کی کون سی آیت اس پہ فٹ ہوگی؟ آپ کا امتحان ہے۔ تِلْکَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہی گردش زمانہ ہے جو لوگوں کے درمیان چلتی ہے۔ کل بنی اسرائیل پر فرعون ظلم کر رہا تھا، آج بنی اسرائیل حماس اور فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے نا کہ قرآن کس طرح چند الفاظ میں صورتحال کو، کوزے میں دریا کو بند کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 93، کوئی سوال نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَوَّنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوًّا صِدْقًا، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا عزت کا والا ٹھکانہ، یعنی وہ قوم جو غلام تھی اس پر ظلم ڈھانے والوں کو اللہ نے قلعہ کما کر دیا، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ موسیٰ علیہ السلام ان کو مبعوث فرما کر ان کو بالکل ہر طرح سے آزاد کر دیا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا۔ اچھا، اب یہ تبصرہ، یہ پوری ان کی تاریخ کس پہ؟ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو نکل کے لے کے آئے، اور پھر اس قوم نے کافی گڑبڑ کی، آپ دیکھیں گے، لیکن پھر بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت پر قائم رکھا، اور وہ پہنچ گئے فلسطین، اور بڑی زرخیز زمین، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں عروج دیا۔ آپ کو پتہ ہے ان میں پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان جیسے انبیاء جو بادشاہ بھی تھے، تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے، پوری تاریخ کی طرف۔ فَمَخْتَلَفُوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ کنہوں نے اختلاف کیا؟ وہی بنی اسرائیل والے جو قوم تھی حضرت موسیٰ کی، اور ان کے ڈسینڈنٹس تھے۔ فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے اختلاف کیا حالانکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، انبیاء موجود تھے۔ یہ بنی اسرائیل میں کبھی حضرت ابراہیم سے لے کر آخری نبی ہیں حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، جی عیسیٰ، ہاں، ساری عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ کبھی خالی نہیں رہے انبیاء سے۔ بعض دفعہ دو نبی رہے ہیں، اور بعض دفعہ تین رہے ہیں۔ مثلا آخر میں حضرت یحییٰ، حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر دیکھیں نا، 3 کتابیں تو ان پر نازل ہوئی ہیں، تورات، انجیل، زبور، انبیاء میں نے بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر علم اور انبیاء بھیجنے میں کوئی کمی نہیں کی، لہذا اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔ اچھا، اختلاف کیوں کیا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں سودی نظام، معیشت ان کے کنٹرول میں ہے۔ وہ جمہوری نظام کے ذریعے انہوں نے باطل حکومتیں ٹھونس رکھی ہیں لوگوں پر۔ جہاں جمہوریت سے کام چلتا ہے وہاں اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے اقتدار کے لیے، جہاں بادشاہوں کی بادشاہی سے کام چلتا ہے، سعودی عرب دیکھ لیں اور امارات دیکھ لیں، وہاں ان کو اس سے کام چلاتے ہیں، اور جہاں جن کو فوجوں کے ذریعے ملکوں کو قابو میں رکھنا ہے، ان کے جرنیلوں کو قابو میں کرتے ہیں۔ تو گویا دنیا میں انہوں نے سب کچھ، ان کے پاس تورات بھی ہے، چلیں قرآن کو نہیں مانتے تو ان کے پاس انجیل بھی ہے یہ عیسائیوں کے پاس، لیکن آج بھی سود کھا رہے ہیں، آج بھی غلط ہتھ کنڈوں سے دنیا کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تو لہذا فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم آنے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔
अब सुने अल्लाह क्या फरमाते हैं, इन्ना रब्बक यक़दी बैनहुम यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनके दरमियान फैसला फरमाएगा। दुनिया में क्यों नहीं अल्लाह ताला फैसला कर रहा? बना जल्दी बताएं, बताएं ना। सर क्योंकि सर दुनिया जज़ा की जगह नहीं है। दुनिया अमल की जगह है, दुनिया अमल की जगह है, और आखिरत जजा और सजा की जगह है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि मैं उस दिन, जिस दिन मैंने मुकर्रर कर रखा है, उस दिन मैं फैसला कर दूंगा। फी मा कानू फी है यख्तलिफून, वो जो दुनिया में इख्तिलाफ करते रहे, अल्लाह के हक दीन को छोड़कर बुराइयों और उसमें पड़े रहे, उसका फैसला क़यामत के दिन होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने सजा और जजा का फैसला क़यामत के दिन करना है। दुनियावी जिंदगी जो है वो हमारे लिए अमल का दौरानिया है। बात समझ आ गई? मुझे आपको बताया जा रहा है कि दुनिया में होश से रहो, तुम्हें हक कुरान महफूज करके तुम्हारे हाथों में दे दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक लम्हा आपके सामने है, इससे रूगर्दानी ना करना, वरना जब तुम अल्लाह के पास आओगे तो अल्लाह तुम्हें सही बता देगा। तुम्हारे नामा अमाल में पहले फरिश्ते लिख देंगे इसने ये करतूत किया, नियतों से अल्लाह ताला खुद वाकिफ। और क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन जब अपना हमारा अमाल मेरा और आपका अमाल नामा हमारे सामने रखेंगे तो हम फौरन देख के उसको पुकार उठेंगे, मा लिहाज़ल किताब, इस अमाल नामे को क्या हो गया है, ला युगादिरु सगीरतन और कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने तो ना कोई छोटी चीज छोड़ी है ना कोई बड़ी, हर चीज इसके अंदर मौजूद है, मैं देख रहा हूं। इनकार नहीं कर सकता। क्यों इनकार करूंगा? तो जिन हाथों से मैंने करतूत किए हैं, जिन पाँव से चल के गया हूं, जिस जबान से जो गंदे अल्फाज अल्लाह के नापसंदीदा अल्फाज हैं, वो मेरे पाँव, हाथ और होंठ और खाल मेरी गवाही देगी। कुरान में आयतें मौजूद हैं। ये है रब का निज़ाम, ये है फूल प्रूफ सिस्टम। सर जी ये जो सॉरी जी हम फरमाएं। ये फीमा कानू फीही यख्तलिफून, तो ये जी। आजकल की जो फिरका वारियत है उसके बारे में भी कहा गया। हर किस्म के इख्तिलाफ जो हक के मामले में हमने किए हैं, चाहे मौलवियों ने फरका परस्ती के मामले में किया है या हमने खुद अपनी इनफरादी हैसियत में अल्लाह के दीन के बारे में कुछ घड़ लिया है, ये सारे इख्तिलाफात उस दिन तय होंगे, फर्द के भी, कौमों के भी, ग्रोहों के भी, और इन सारी असबियत फिरका परस्ती के भी। बात क्लियर है? जी जज़ाकल्लाह। सर एक्सक्यूज मी, एक बात कहनी थी इसी जी। आयत के बारे में कि पेपर के दौरान में कुछ नहीं ना बताया जाता, नतीजा तो 31 मार्च को निकलेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर साहबा, बिल्कुल। ये जब 31 मार्च आएगी ना क़यामत, फिर ऐसा हिसाब होगा, नतीजा ऐसा बरहक होगा कि वहां भी बंदा कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सदाएं लगेंगी कि सारी तारीफें शुक्र उसके लिए हैं जिसने बिल्किस्त इंसाफ किया है, कोई कसर नहीं छोड़ी। ये आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं होंगे, वो अल्लाह उस दिन होगा। वल अम्रु यौमा इज़िन लिल्लाह, उस दिन हुक्म सिर्फ अल्लाह का होगा। ये सारे बदबख्त उन सफ़ों में खड़े होंगे जो मुजरिमीन की सफ़ें होंगी। यकीन माने, अगर उस पूरे को समझे ना तो आप कहेंगे ये अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या सच फरमाया है। फमन ज़ुख़्ज़िक़ा अनिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, कामयाब वो ही है। कुरान इसको फौजुल अजीम कहता है, अजीम कामयाबी। हम दुनिया में माल जो आजमाइश है, औलाद, पैसा, कोठियां, कारें और शैतान के पीछे चलना, ये क्या बदबख्तियां हैं, ये क्या क़यामत के दिन रुसवाइयां होंगी। सोचें।
سر یہ چیزیں شاید اس لیے بھی پہلے بتائی جا رہی ہیں کہ یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہو کہ ہم جو غلط ہیں جہاں پر ہیں تو ہم اپنی اصلاح کر لیں، اس لیے ہمیں پہلے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت ہو رہا ہے کہ آخرت میں ہمیں کچھ کہنے کو نہ رہے. باقی یہ سب اللہ نے ہدایت نامہ قرآن نازل فرما کر اپنا حق پورا پورا ادا کر دیا. اب ہم ناکام ہوں گے اگر ہم اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. دنیا میں ذلت آپ دیکھ رہے ہیں، آخرت کی ذلت ابھی باقی ہے. دیکھیں نا، اگر ہم قرآن پڑھنے والے یہ بات سمجھ لیں اور اس پہ عمل شروع کر دیں تو خود ہماری ذاتی زندگیاں کتنی، اور جو قوم اس پہ آ جائے وہ قوم پھر مدینے کی ریاست بن جائے گی. سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کل کی سو کالڈ علماء یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے سر. آپ ان کو سنیں تو یہ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، لیکن قرآن کی بات کوئی بھی نہیں کرتا. کوئی قصے کہانیاں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے کے نا یہ بتاتے رہتے ہیں، اور لوگ جو ہے نا وہ مزے سے سنتے رہتے ہیں. اسی لیے اختلافات ہیں. اگر صرف قرآن اور سنت کو فالو کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہوگا. خیر صاحبہ، آپ نے 100% ٹھیک بات فرمائی ہے، لیکن ایک بات سمجھیں، یہ بہت بڑا انسان کا اعزاز ہے. وہ اللہ کا اس پر کرم ہے اگر وہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو فالو کرتا ہے. آپ جائیں نا، اصل میں میں اب اس تفصیل کا وقت نہیں ہے، ہمیں گمراہی طاغوت نے ڈالا کہ تم کس قرآن و سنت کی بات کرو، اتنے سال پرانا. یہ دور دیکھیں، یہ ٹیکنالوجی کا دور دیکھیں، یہ فلسفے کا دور دیکھیں، یہ ہر چیز سائنس کی کامیابیوں کا دور دیکھیں. بندہ پڑ گیا اس کے پیچھے. وہ جو روح اور ہماری دنیاوی زندگی کی ساری ضروریات کا ٹھیکہ دینے والا اللہ تعالیٰ، اس کی بات کو تو ہم نے چھوڑ دیا، اسے پش ڈال دیا. اس نبی کو تو ہم نے نعوذ باللہ یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ بھائی یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں. آج آپ دیکھ لیں، تو سر اب ایک منٹ، آج آپ دیکھ لیں اس ٹیکنالوجی نے، آج نہیں ہوتا آیا میسج. ذرا آپ اپنے مائک بند رکھیں اور بات کو غور سے سنیں. آج اس ٹیکنالوجی نے، اس انسان نے جو نعوذ باللہ خدا بن بیٹھا تھا، کتنا ذلیل ہو رہا ہے. یہ امت جس نے مسلم نام و نہاد امت مسلمہ جس نے قرآن کو چھوڑا ہے، وہ آج دنیا کی ذلیل ترین امت ہے. اس کا خون اتنا سستا ہے، اور ان مظلوموں کے خون پر ان کو ذرا برابر غیرت بھی نہیں آتی. مسلمان مظلوموں کے خون پر ہمیں آتی ہے. کشمیر میں امت مسلمہ کو آتی ہے غیرت جو کچھ ہو رہا ہے غزہ میں. خود ان کے اپنے ہاں جو نظام ہیں، خود ان کے اپنے ہاں جو نظام ہیں وہ کتنے ظالمانہ ہے. اور ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس سائنس بھی، ٹیکنالوجی، سب کچھ اس دنیا میں. ہوئے ہوئے جو دنیا کی آج ذلت کی، آپ دیکھیں یہ ادارے، یونائٹڈ نیشن ہوں، IMF ہو، ورلڈ بینک ہوں، جتنے بھی نام و نہاد، انہوں نے انسان کی زندگی اجیرن کر دی ہے. یہ تو بھلا ہو مجاہدین حماس کا کہ انہوں نے دنیا کو اکثر چہرہ کھول کے دکھا دیا، یورپ کا بھی، امریکہ کی حکمرانوں کا بھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ ہدایت جو اللہ نے ہمارے پاس محفوظ کر کے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کو سے فائدہ اٹھائیں، اس کے مطابق زندگیاں تعمیر کریں. اس میں فرد کی بھی نجات اسی میں ہے، اور ملکوں کی بھی بہتری اور خوشحالی کی ساری نوید یہاں پر ہے. سر جی، وہ جو آپ اکثر حدیث سناتے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، یرفع بہذا الکتاب اقوام یدعو بہ آخرین. یہ تاریخ، میڈم یہ تاریخ ثابت کرتی ہے اس حدیث کی حقانیت. ہمیں تو یقین ہے نا کہ نبی برحق نے جو فرمایا وہ برحق ہے، لیکن آپ دنیاوی اصولوں پر بھی اس کو رکھ کے دیکھ لیں، تاریخ کو دیکھ لیں، پوری انسانی تاریخ کو، کہ جب بھی اس قرآن پہ امت کوئی آئی ہے تو اس نے دنیا کی ساری برکات پائی ہیں.
آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ افغانستان کے جو رپورٹ آئی ہے دنیا کی اکنامک رپورٹ، وہ کہتے ہیں یہ دنیا میں کامیاب ترین معیشت ہے۔ عمر 2 سال ہوگی، بتائیں مجھے، کفر مان رہا ہے۔ کہیں دنیا میں آپ دیکھیں اس ڈیموکریسی نے کتنا دنیا کو، حکمرانوں کو اٹھایا ہے اور ان کو نعوذ باللہ خدا بنا دیا ہے۔ آپ کے ہاں جج کے آگے اور پیچھے گاڑیاں اور جو اسلحہ بردار ہوتے ہیں، اور وہاں آپ دیکھیں، فوٹو دیکھ لیں، انٹرنیشنل میڈیا پڑا ہے، چیف جسٹس جا رہا ہے، اس نے اپنا صافہ رکھا ہوا کندھے پر اور پیدل جا رہا ہے۔ اور یہاں آپ کے ملک کو جب ایک جج موو کرتا ہے تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ وہ عدل کرتا ہے دیر اینڈ دین، وہیں حق پہ بیسڈ قرآن و سنت کے مطابق۔ یہ بدبخت اس بندہ مر جاتا ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا۔ اور آج کل جو انصاف کا حشر ہو رہا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا کہ مرضی ہے تو عمل کرو، نہ کرو۔ عمل کرو گے فائدے تم ہی اٹھاؤ گے، ورنہ نقصان دنیا میں تمہیں ذلیل ہوگے اور آخرت میں جب میرے پاس ہوگے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، نبی صادق نے فرمایا، اور راوی حضرت عمر ہیں، اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو رفتیں اور ترقیاں ملیں گی۔ کون؟ وہ جو اس پر عمل کریں گے۔ وہ یدعو بہ آخرین، اور اسی قرآن کو چھوڑ کر قوم ذلت اور پستی سے دوچار ہوگی۔ کتنی بڑی چند الفاظ پہ مبنی نبی صادق کی حدیث پوری تاریخ کا نچوڑ ہے، قوموں کی رائز اینڈ فال کے حوالے سے۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ انشاءاللہ آگے جو ہے نیکسٹ آیت وہ انشاءاللہ کل کریں گے۔